دینی بھائیوں، حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میں نے خطبے میں سورۃ الملک کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے آدمی کا واقعہ بیان کروں گا جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دے، اور اس واقعے میں کیا فائدے ہیں، کیا عبرت کی باتیں ہیں، آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا تھا۔ اس آدمی نے اپنے بیٹوں سے اس وقت کہا جب اس کی موت کا وقت قریب تھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا اَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں، تمہارے لیے میں اچھا باپ ہوں، برا باپ ہوں، کیسا باپ ہوں؟ تو بچوں نے جواب دیا، بیٹوں نے، خیر آپ ہمارے لیے بہت اچھے باپ ہیں، آپ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں، اچھے باپ ہیں۔ تو اس نے کہا فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطَّ، لم عمل خیرن قط، میں نے کبھی بھی زندگی میں خیر کا عمل نہیں کیا، نیک عمل نہیں کیا، بھلا عمل نہیں کیا۔ فَإِذَا مِتُّ فَاحْرِقُونِي، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ کو کوٹ کر تیز آندھی کے دن اڑا دینا، میری راکھ کو کوٹنا، پھر کوٹنا پیسنا، اس کے بعد جس دن ہوا تیز چلتی ہے اس دن اس راکھ کو اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو جمع کیا، اس کی راکھ کو جمع کیا، زندہ کیا، سوال کیا اس سے ما حملک، تو نے ایسا کیوں کیا، کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر ابھارا، تو نے اپنے بچوں کو ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس نے کہا مخافت، اے اللہ مجھے تیرا ڈر ہے، مجھے تیرا ڈر ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ ڈر ہے کہ اگر میں تو گنہگار ہوں، زندگی میں کبھی خیر کا عمل نہیں کیا، میں نافرمانیوں کا، گناہوں کا مرتکب ہوں، گنہگار انسان ہوں، مجھے ڈر تھا کہ اگر تو مجھے زندہ کرے گا مجھے ایسی سزا دے گا کہ دنیا میں کسی کو تو سزا نہیں دیا ہوگا، کیونکہ میرے پاس کوئی خیر نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ تو مجھے پکڑے گا، گرفتار کرے گا، خطرناک سزا دے گا، تیرے ڈر سے، تیری سزا کے ڈر سے میں نے اپنے بچوں کو حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کا ڈر، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ ملک کی خطبے میں، اس میں یہی بات ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر۔ غائبانہ طور پر کا معنی ہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، خالی رسولوں سے ہم نے سنا ہے، اللہ ہے قرآن میں سنا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، یا تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ غائبانہ طور پر گئے مانا ہے کہ تنہائی میں جب لوگوں سے غائب ہو جاتے ہیں، تنہائی میں اکیلے ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بہت بڑا اجر ہے، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اس آدمی نے بھی جو کیا، اپنے بچوں کو وصیت کی حکم دیا کہ راکھ بنا کر اڑا دیا جائے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کیا۔
مسلم شریف میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا عبرت کی باتیں ہیں، سبق کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اس واقعے میں یہ معلوم ہوئی، موت کی نشانیاں ہیں، موت کی علامتیں ہیں۔ مرنے والا بندہ محسوس کرتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، ان علامتوں کو دیکھ کر وہ پہچان لیتا ہے۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی، موت کے وقت آدمی اگر اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ میں غلط تھا، میں گنہگار تھا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے، اس سے زیادہ مرنے والے کو اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے وہ ڈر رہا ہے مرتے وقت، اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، مجھے معاف کر سکتا ہے، ان پر ہمدردی بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے، صرف ڈر ہی نہیں، اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے بندے کو۔ ڈر کر غلط کام کر دیا اس نے، اللہ سے ڈر کر غلط کام کر دیا، اسی لیے اللہ سے صرف ڈرنا ہی نہیں، اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ امید رکھیں گے تو آپ غلط کام نہیں کریں گے، ناجائز کام نہیں کریں گے، جائز کام کریں گے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی اس واقعے سے کہ وصیت جائز ہونا چاہیے، کیونکہ ناجائز وصیت پر عمل نہیں کر سکتے اسلام کے اندر۔ جو وصیت شریعت کے خلاف ہو، جو وصیت حرام ہو، کوئی بھی کرے ہو، اس پر عمل نہیں کر سکتے، نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آدمی نے وہی کیا، ناجائز وصیت کیا، کیونکہ اللہ سے ڈرتا تھا، مرتے ڈر غالب آ گیا، اس نے ناجائز وصیت کر دیا۔ ڈر سے زیادہ امید غالب آنا چاہیے، جب امید رہے گی تو ناجائز کام نہیں کرے گا آدمی۔ اس آدمی نے ناجائز وصیت کی، حرام اس پر عمل کرنا، جیسا کہ حدیث میں ہے، کیونکہ جلانا حرام ہے اسلام کے اندر، مردوں کو جلانا حرام ہے، دفن کرنا ہے۔ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، واقعہ آپ نے سنا، سب سے پہلا انسان مرا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر دفنانا سکھایا۔ ایک کوا آیا، دوسرے کوے کو مار کر زمین کھود کر اس کو دفنایا۔ تو پہلے انسان کو اللہ نے بتایا کہ تم کو جلانا نہیں ہے، تم کو دفنانا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں، کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں انسان کو مرنے کے بعد جلانا جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان سے وہی سکھایا گیا کہ انسانوں کو کیا کرنا ہے مرنے کے بعد، تو انسانوں کو دفن کرنا ہے، جلانا حرام ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، محمد بن حمزہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر، لا یعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کی سزا کوئی نہیں دے سکتا سوائے آگ کے رب کے۔ آگ کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی آگ کی سزا دے سکتا ہے، دوسروں کو آگ کی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک بات سے معلوم ہوئی اس واقعے سے، والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا، بیٹوں نے اپنے باپ کی بات کو مانا، سمجھ میری بات، حالانکہ وہ ناجائز وصیت تھی، اس پر عمل کرنا مشکل بھی تھا۔ بچے اپنے باپ کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ مشکل کام ہے، اپنے باپ ہی کو جلانا مشکل کام ہے نا۔ لوگ محلے میں، گاؤں میں، سماج میں کیا کہیں گے بیٹوں، لیکن باپ کی بات انہوں نے مانی، اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ ان کو حکم معلوم نہیں تھا، وہ نادان تھے، جاہل تھے، شریعت میں اس وقت کا کیا حکم ہے معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو ایسا نہیں کرتے۔ اس سے بات معلوم ہوئی، جہالت سے کوئی کام کیا جاتا ہے اسے شریعت کا حکم معلوم نہیں ہے، جہالت سے کوئی کام ہوتا ہے اللہ کے پاس وہ انسان معذور ہے، اس کا عذر قبول کیا جائے گا، اسے اللہ معاف کر دے گا کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا اپنے بیٹوں سے، ثم مزرعوا نصفه في البر، نصفه في البر، کہا کہ میری آدھی رات کو خشکی میں زمین پر اڑا دینا اور آدھی رات کو سمندر میں لے کر بہا دینا، یہ اس نے کہا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ مجھے جمع نہ کرے، زندہ نہ کرے، یہ مقصد تھا، اللہ کو میں نہ ملوں، اللہ تعالیٰ کو میں نہ ملوں، میری راہ ادھر ادھر دنیا میں بکھر جائے گی، آدھی پانی میں، آدھی جنگلات میں، تو اللہ کہاں سے مجھے پکڑے گا، کہاں سے مجھے جمع کرے گا، یہ مقصد سے اس نے کیا۔ حالانکہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کفر ہے، انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔
لیکن وہ آدمی مردوں کو جو لاش ہے اس کو اللہ زندہ کرے گا یہ تو عقیدہ تھا، لیکن راکھ بنا کر اڑا دینے پر اللہ جمع کرے گا، زندہ کرے گا، یہ شاید اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لاش کو جلا کر راکھ بنا کر اڑائے تو بھی اللہ زندہ کرے گا، یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی، نادان تھا وہ۔ اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے یہ بات اس کو معلوم نہیں تھی، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس نے حکم دیا، اس وجہ سے وہ کافر نہیں تھا۔ اگر معلوم ہونے کے باوجود کرتا تو پھر وہ کافر تھا، تو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے کہ جمع کر سکتا ہے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جنت میں داخل ہوا، حالانکہ اس سے کفر ثابت ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ راکھ کو جمع نہیں کرے گا، زندہ نہیں کرے گا، عقیدت میں کفر ہے، لیکن چونکہ یہ جاہل تھا، یہ بات اس کو معلوم نہیں تھی کہ راکھ کو بھی اللہ جمع کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معذور ہے۔ اور ایسے کئی صحیح احادیث کے اندر واقعات ہم کو ملتے ہیں جس کے اندر جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جہالت وہ ہے آدمی حق کو جانتا ہے، حق تک پہنچتا ہے، اس کے باوجود بھی جو کوئی کام کرتا ہے، حق معلوم ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا حضور۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے حق جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، حق جاننے کی کوشش نہیں کرتا، زندگی میں مسلمان ہے لیکن کبھی کوشش نہیں کرتا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، رسول اللہ نے کیا بتایا ہے، معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ مسئلے مسائل جائز ہے جائز ناجائز معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ انسان اگر غلطی کرتا ہے اللہ کے ہاں معاف نہیں ہے، معافی نہیں ہے، عذر نہیں ہے، معذور نہیں وہ انسان، کیونکہ یہ اسلام کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا، حالانکہ جاہل ہے وہ، لیکن کوشش نہیں کیا نا، اس لیے وہ معذور نہیں، اللہ کے پاس سے سزا ملے گی۔ لیکن جو انسان حق معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جائز ناجائز کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حق تک نہیں پہنچ جاؤ، اسے مسئلہ معلوم نہیں، وہ تو کوشش کیا لیکن اسے مسئلہ معلوم نہیں ہو سکا، ایسا نادان ایسا جاہل انسان کوئی غلط کام کر دیتا ہے، وہ قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا عذر قبول ہے، کیونکہ اس نے تو کوشش کیا تھا علم حاصل کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو یہ بات ہم کو اس واقعے سے معلوم ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ اسلام کا علم رکھتا تھا، جانتا تھا، لیکن یہ بات صرف نہیں جانتا تھا کہ راکھ بنا کر اڑانے پر بھی اللہ قادر ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو۔ اس واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کی وجہ سے ہی اس آدمی کو جمع کیا، جبکہ اس نے راکھ بنا کر اپنے بچوں کو اڑانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اس میں جو باتیں ہم کو بتائی گئی، اس واقعے کے اندر ایک اور بات یہ بتائی گئی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے بات چیت کرے گا۔ جہاں اس آدمی سے اللہ نے بات کیا، اسے زندہ کیا، پوچھا تجھے کس نے تجھے اس پر ابھارا، پوچھا اللہ نے، تو بندوں سے اللہ بات چیت کرے گا قیامت کے دن، بندوں کو جواب دینا ہوگا، سوال جواب ہوگی اللہ کے دربار میں، اللہ سوال کرے گا، بندے جواب دیں گے۔ اور اس واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، جب تک انسان کو علم نہیں ہے شریعت کا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت معلوم نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ راکھ کو بھی جمع کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، سزا نہیں دیا۔ علم کے بعد اللہ سزا دیتا ہے، علم نہیں ہے تو سزا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم ان کے اندر ایک رسول کو بھیجتے ہیں، پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ پیغمبر کو بھیجے بغیر کسی بھی قوم کو اللہ نے دنیا میں ہلاک نہیں کیا بغیر پیغمبر کے۔ اللہ پہلے پیغمبر کو بھیجتا ہے، کتابیں اتارتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اللہ کو نے، رسول کو نے، آخرت کیسے بتایا جاتا ہے، اس کے بعد انکار کرنے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ بغیر پیغمبر بھیجے کے، بغیر آسمانی کتاب کے اللہ کسی کو سزا دیتا۔
اب قیامت تک اس لیے پیغمبر نہیں ہے کہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ سارے انسانوں کو معلوم ہے دنیا میں کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، سب معلوم ہے اب، کیونکہ یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل، یہ ترقی ہر پیغام کو انسان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے پہلے پیغمبروں میں یہ ترقی نہیں تھی، بستی کے لوگوں کو صرف بستی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ملک کے لوگ ایک علاقے تک پیغمبر کو بھیجتا تھا۔ آج پوری دنیا ایک ولیج کی طرح ہے، ایک گاؤں کی طرح ہے، پوری دنیا کی خبریں ہر انسان کو معلوم ہے آج، اس لیے پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہے قیامت تک۔ اب کوئی نہیں بول سکتا کہ میرے پاس پیغمبر نہیں آیا، معلومات سب کو نیٹ میں ڈالیے، محمد کو نہیں معلوم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو نہیں معلوم ہو جائے گا آپ کو، ہر چیز آپ کو ملتی ہے یار۔ تو آج کوئی عذر نہیں پیش کرتے میرے پاس پیغمبر نہیں آیا، اسلام نہیں آیا، کتاب نہیں آئی، سب موجود ہے، دنیا کا ہر انسان جان سکتا ہے۔ اس لیے قیامت تک آنے والا کوئی انسان اللہ کے سامنے بے عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے قرآن کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اسلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں بیان کر سکتا، سب معلوم ہے۔ اب خالی بٹن دبانا ہے، گوگل میں جانا ہے، سرچ کرنا، سب کو معلوم ہے۔ یا مسلمان مومن ہے دنیا کے اندر، جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، دنیا کے ہر انسان کو معلوم ہے۔ تو اس لیے آج کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا۔ اس کے بعد اس واقعے سے بات یہ معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت کشادہ ہے، اس کی رحمت اس کے غصے سے آگے بڑھ چکی ہے، سبقت لے گئی ہے، کیونکہ اللہ کو غصہ آتا، اس نے ناجائز کام کیا، اللہ کو غصہ آ سکتا تھا، وہ گنہگار انسان تھا، اللہ اس کو غصہ آ سکتا تھا، اللہ کو غصہ آ سکتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت غالب آ گئی، غصے پر اللہ کی رحمت غالب آ گئی، آگے بڑھ گئی، اللہ نے رحم کر دیا اس کو۔ یہ بات بھی اس سے معلوم ہوئی۔ تو ہمیں بھی اللہ سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے انتقام لینے والا ہے ویسے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے، یہ خیال ہمیشہ ہم کو رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جہالت بہت بڑا خطرہ ہے، ہم کو اسلام سے جاہل نہیں رہنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے، آخرت کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے، اسلام کا کیا عقیدہ ہے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری مسلمانوں کے جو بنیادی باتیں، ضروری باتیں ایک مسلمان کے لیے، وہ سب معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہالت بہت خطرناک ہے، دیکھو آدمی جہالت کو ایک ایسا کام کیا جو ناجائز تھا، ایک حرام کام تھا، اس نے کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ بعض انسانوں کو درندے کھا جاتے ہیں، بعض انسانوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، بعض انسانوں کو پرندے کھا جاتے ہیں، بعض انسانوں کو آگ جلا دیتی ہے، اور بعض انسان کسی اور چیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن اللہ تبارک و تعالی قادر ہے ان تمام کے پیٹوں سے، بلکہ زمین کے پیٹ سے بھی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو نکالے گا اور جمع کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہر دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان ہے، چاہے مٹی میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، راکھ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ غلام بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، غلام بن کر آئے گا، کوئی بادشاہ بن کر نہیں آئے گا اللہ کے پاس، دنیا میں بادشاہ ہوگا لیکن اللہ کے پاس بادشاہ بن کر نہیں آئے گا، اللہ کے پاس غلام بن کر آئے گا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہے، گن کر رکھا ہے، کوئی انسان مس نہیں ہوگا، کوئی بھی مس نہیں ہوگا، گن کر رکھا ہے، کتنے انسان ہیں، کتنے جنات ہیں، سب کو اللہ نے گن کر رکھا ہے، کوئی بھی مس نہیں ہوگا، کوئی بھی کم نہیں ہوگا، اللہ نے سب کو گھیر کر گن کر رکھا ہے۔ کلم آتی یوم القیامت فردا، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے پاس تنہا آئے گا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان اور جن آئے انہی پر قیامت قائم ہوگی، وہی جنت اور دوزخ میں جائیں گے، شریعت انہی کے لیے آئی ہے، انسان اور جنات کے لیے۔ آدم سے قیامت تک آنے والا ہر انسان اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ سب کی گرفتاری کرے گا، سب کو پکڑے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور تنہا آئے گا، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہے، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو،
کون کہاں کہاں ہے, کون سا انسان کہاں ہے مرنے کے بعد, کون سا جن کہاں ہے, سب اللہ کو معلوم ہے. کس کی لاش کہاں ہے, کس کا گوشت, کس کی ہڈیاں, کس کی راکھ کہاں کہاں ہے, سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, جمع کرے گا اللہ تعالیٰ. کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا, اکیلا آئے گا انسان, نہ وہاں مال آئے گا ساتھ میں, نہ کوئی رشتہ دار آئے گا, نہ بیٹے آئیں گے, کوئی مددگار جس کی اللہ کو چھوڑ کو دنیا میں اور چیزوں کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں, پوجا پاٹ کرتے ہیں, یہ سمجھ کر کے ہماری مدد کریں گے, وہ بھی نہیں آئیں گے. وہ بھی مدد کرنے کے لیے قیامت پہ نہیں آئیں گے, کوئی نہیں آئیں گے. انسان اکیلا آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اس واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے, آدمی کا گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ معاف کرے گا, یاد رکھیے. لیکن شرط ہے کہ انسان اس گناہ سے نکل جانا چاہیے فوراً, دوبارہ نہیں کرنا چاہیے وہ گناہ. اللہ سے معافی مانگنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے اس گناہ سے, اور اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا, تب اللہ معاف کرے گا. کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو, کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. آپ گناہ کو کتنا بڑا سمجھ سکتے سمجھیے, ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. شرط ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. ایک بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا کرتا ہے, انہیں جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی سورہ ملک کی, اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر, اللہ کو دیکھے بغیر, لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے, بخشش ہے, معافی ہے, اور اجر کبیر, بڑا اجر سے مراد کیا, جنت اور اس کی نعمتیں. جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے, اللہ تعالیٰ کو بے بس کر سکے. ایک مجرم, پولیس اس کو پکڑنے لگتی ہے, بے بس کرتا ہے, اس گھر سے اس گھر, اس گھر سے اس گھر, پورے چھت گلیاں دوڑتا ہے, پولیس پکڑ نہیں سکتی, بلڈنگ سے بلڈنگ چھلانگ لا کر بھاگ جاتا ہے مجرم, بے بس کر دیتا ہے, پولیس کو عاجز کر دیتا ہے. ایک ملٹری اپنے ملک کے باغیوں کو نہیں پکڑ سکتی, باغی جنگلات میں پناہ لیتے ہیں, اسمگلر, باغی, نیکسلٹ, یہ سب فوجیوں کو تھکا دیتے ہیں, بڑے بڑے ٹریننگ لیے ملٹری والے تھک جاتے ہیں, پکڑ نہیں سکتے, سال سال تک نہیں پکڑ سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین آسمان کی کوئی چیز تھکا نہیں سکتی, بے بس نہیں کر سکتی, عاجز نہیں کر سکتی. اللہ سے بچ کر کوئی بھاگ نہیں سکتا, کہاں جائیں گے اللہ سے بچ کر. اور اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی بھی ضرورت ہے پکڑنے کے لیے. پولیس کو پکڑنے کے لیے جاسوسوں کی ضرورت پڑتی ہے, مخبر کی ضرورت پڑتی ہے, خبر دینے والوں کی. اللہ تعالیٰ کو کسی کو پکڑنے کے لیے کسی کی مدد کی, کسی سبب کی اور کسی خبر دینے والے کی ضرورت نہیں, خود اللہ تعالیٰ پکڑے گا. اس لیے یہ بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے. اس لیے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللہ کی شان تو ایسی ہے جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, بس وہ چیز ہو جاتی ہے. خالی ہو جا بولنے سے ہو جاتی ہے, اللہ کو کوئی اور کرنے کی ضرورت نہیں. کن کہہ دے بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے, چاہے پیدا ہونا ہو چاہے مرنا ہو. پیدا کرنے کے لیے بھی کن کہہ دے تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, تباہ کرنے کے لیے بھی کہہ دے دنیا کو, اللہ کہہ دے دنیا کن, تباہ ہو جاتی ہے. بس اللہ جو بھی چاہتا ہے لفظ کن سے یا تو تباہ کرتا ہے یا تو پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تم سب کو, دنیا میں جتنے انسان ہیں, جنات ہیں, تم سب کو پیدا کرنا, تم سب کو دوبارہ قبروں سے زندہ کرنا ایک نفس کی طرح ہے. جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا, ایک انسان کو خبر سے اٹھانا, ویسے ہی ہے کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کرنا, ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ویسے کروڑوں انسانوں کو اللہ پیدا کرے گا, کوئی ڈفرینٹ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ایسا نہیں کہ ایک انسان کو پیدا کرنا آسان ہے, اربوں انسانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے. اللہ کے لیے کچھ نہیں, اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں. ایک انسان کو پیدا کرنے کی طرح ہی ایک کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ دعائیں باتیں سننے والا ہے, بندوں کی دیکھنے والا ہے, ان کی کیا حالت ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے, سب سے بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے,
قیامت کی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تو ایک پلک جھپکنے کے اندر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو پیدا کرے گا. پلک جھپکنے کے اندر سارے انسانوں کو پیدا کرے گا. تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے سنایا صحیح بخاری کا، کہ ایک آدمی تھا پہلے زمانے میں، اس نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت وصیت کی، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میرے راکھ کو کوٹ کر پیس کر ہوا میں اڑا دینا. اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت میں پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ مجھے تیرا ڈر تھا، میں گنہگار تھا، میں نے زندگی میں کبھی نیک کام نہیں کیا، نیکی نہیں کی، اس ڈر سے میں نے ایسا کیا کہ تو اگر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا تو مجھے سزا دے گا. سمجھ میری بات؟ تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہ انسان کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ورنہ اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو یہ ہمارا حج، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے سب بیکار ہیں. ان کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. کیونکہ شریعت کے اندر جو بھی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جو بھی عبادت، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، روزے ہو، نماز ہو، ہر عبادت کا مقصد اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے اندر پیدا ہونا ہے. اگر ان عبادتوں کے ذریعے اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو تو عبادتیں بیکار ہیں. عبادتیں نہیں کرنا چاہیے. بہتر ہے کہ نہ کریں. کیا فائدہ عبادت کا؟ عبادتوں سے اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر نہ پیدا ہو پھر یہ عبادتیں بیکار ہیں. اصل مقصد عبادت کا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ڈر پیدا کرنا ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اس کا ڈر اور خوف پیدا فرمائے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں میں، کمائی میں برکت عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی کے مواقع عطا فرمائے. جو لوگ قرض میں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے. دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا دے. پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ امن و سکون عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے. نفعنی اللہ وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.